اور رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے او دے در تے، رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے او دے در تے، کیونکہ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، جب اپنی جان پر گناہوں کے ذریعے سے ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ اگر رب کا محبوب تمہارے حق میں رب کی بارگاہ میں سفارش کر دے گا تو رب کائنات تمہاری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے او دے در تے، کیونکہ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا۔ جس کا عقیدہ ہے مل کر پڑھ لیجئے نا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بعد از حمد و ثنا، معزز و محتشم حاضرین و سامعین، میں نہایت شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا امجد گولوی صاحب کا اور مسجد حاضہ کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے ناچیز کو آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہونے کا اور لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات وقار، جس دورے پرفتن میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دورے پرفتن کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں عبادات کے لیے بھی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے۔ کیوں حضرت؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی پہلے دلیل سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو فقط اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ مٹھی آکھی ہے سبحان اللہ، ذرا دب کے آنکھوں نا سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں لکھنے ہوتی ہیں۔ آج بھی نامہ اعمال خالی لے کے جانا تو پھر مسیتیاں آنے کا کی فائدہ؟ دب کے آنکھوں سبحان اللہ۔ بھائی رب کی بارگاہ میں رب کائنات کی عبادت کرنے کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اور کھیتیاں سرسبز کی
تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ ضیاء کا مطلب ہے روشنی۔ یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور بندے یہ سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تجھے رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تو اسی رب کی عبادت کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ بھئی اس رب کی عبادت کس رات کو کی جائے گی اور کس رات کو نہیں کی جائے گی؟ اس رات کو عبادت جائز ہے، اس رات کو عبادت ناجائز ہے۔ یہ فتنہ صرف اور صرف اس وجہ سے پھیلا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے فیمس ہونے کا جو چکر ہے نا، اس کی وجہ سے سب سے بڑا فتنہ پھیلا ہے۔ اس لیے کہ مشہور ہونے کے لیے کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی شرم و حیا کو بیچ دیا۔ مشہور ہونے کے لیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے سروں سے دوپٹے اتارے، لباس کو کم کیا۔ ان چیزوں کے بغیر مشہور ہوا نہیں جاتا۔ اور اگر کوئی خوف خدا رکھنے والا دل کے اندر تھا، جس کا دل کیا کہ میں سوشل میڈیا پہ دین کا کام کروں، اب بنیادی طور پر تو اس نے دین سیکھا نہیں تھا، بنیادی طور پر دین سیکھا نہیں، دل چاہا کہ میں دین کا کام کروں، تو ادھر ادھر سے سرچ کر کے اس نے کوشش کی۔ اب ایک بندہ اگر یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر دین کے وہی مسئلے بتائے جو 1400 سالوں سے علماء بتا رہے ہیں، تو اس کو کون سنے گا؟ اس سے بہتر تو علماء بتا رہے ہیں، آلریڈی علماء بتا رہے ہیں، پھر اس کو سنے گا کون؟ لہٰذا کیا کرو، مشہور ہونے کے لیے کوئی نیا مسئلہ نکال کے لیا۔ نماز جنازہ صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، نماز جنازہ کی دعا پہ فتنہ کر لو۔ یہ دعا کہاں سے ثابت ہے؟ صدیوں سے لوگ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے آ رہے ہیں، اور ثابت بھی ہے، ایسا نہیں کہ اس پر ثبوت نہیں ہے۔ میں بات ثبوت کی نہیں کر رہا، بات میں فیمس ہونے کی وجوہات کی کر رہا ہوں۔ 20 رکعت تو سارے ہی پڑھتے ہیں نا، 8 رکعت والی کے اوپر دلیل دینا شروع کر دو۔ نماز یہاں ہاتھ باندھ کے تو سارے ہی پڑھتے ہیں، سارے ہی علماء بتاتے ہیں، ایک حدیث کڈو جہدے وچ ایتھے لکھیا ہوئے تے لہذا اتھو ایتھے ثابت کرو تاکہ تم فیمس ہو جاؤ۔ یونیک اور ڈیفرنٹ بات کرو گے، علماء کے برخلاف بات کرو گے تو تم جلدی مشہور ہو جاؤ گے، کیونکہ عام عوام وہ بھی لابلد ہے دین سے، وہ دیکھتے ہیں اسکرین کے اوپر آنے والی حدیث، اسکرین کے اوپر آنے والی آیت، انہیں نہیں پتا کہ وہ صحیح دکھایا جا رہا ہے یا غلط دکھایا جا رہا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو مجھے ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، بعض یہ سوشل میڈیا سکالرز کی، کہتے ہیں جی یہ تصویر میں دیکھیں جی اس بندے نے حدیث بتائی ہے، جی حدیث دکھا کر وہ کہہ رہا ہے دیکھیں جی فلاں مسئلہ اس طرح ہے۔ تو میں اسی حدیث کے اندر جو سکرین پہ وہ دکھا رہا ہے اسی کا سکرین شاٹ لے کے اس کو واپس بھیجتا ہوں، کہتا ہوں یار خدا کے بندے ایک بار اس کو پڑھ تو لے، جو ترجمہ اس نے سکرین پر دکھایا ہے تم اس کی بات پہ یقین کر رہے ہو، جو دکھا رہا ہے اس کو ایک بار پڑھ رہا ہو، تمہیں حق پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ ایسے ڈنڈی مارتے ہیں، ایک بار سکرین پہ دکھا دیتے ہیں یا نمبر بتا دیتے ہیں، بس اپنی طرف سے پھر دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، اور عوام بھی ہے جو ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں یہ جو 15 شعبان کی رات ہے یہ ایک مسلمہ عبادت کی رات ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلے ایک دلیل میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ دخان کی آیت نمبر 4 ہے جو میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب کون سے حکمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کیا 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 جاتا ہے، اب یہ سمجھنے کے لیے پھر حضور کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ جیسے نماز کا ذکر قرآن میں موجود ہے لیکن پڑھنی کیسی ہے، حضور کی بارگاہ سے سیکھنی پڑے گی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کے مہینے کی اس رات کے اندر اللہ زندگی اور موت کے فیصلے فرماتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرا فیصلہ لکھا جا رہا ہو میں روزے کی حالت میں ہوں، جس وقت میرا فیصلہ لکھا جا رہا ہو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور پھر آپ کو میں حدیث بتاتا ہوں، آپ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جا کر چیک کیجئے گا، ہے ترمذی شریف، اور حدیث کا نمبر ہے 739، اور اگر کتاب نہ ملے تو انٹرنیٹ پہ جا کے بھی یہ حدیث مبارکہ سرچ کیجئے گا۔
ابن ماجہ حدیث نمبر 1399 اٹھا کر کھولیے گا، دونوں حدیثیں ایک جیسی آپ کو مل جائیں گی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ موجود نہ پایا، میں نے حضور کو بستر پہ نہ پایا، تو کہتی ہیں میں گھر سے نکلی حضور کے تلاش میں، اور چلتے چلتے جنت البقیع تک پہنچی تو میں نے دیکھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں۔ دب کے آنکھ سو یار سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ بھی یہاں پہ حل کر کے آپ کو دکھانا ہے۔ آج کہتے ہیں جنت البقیع میں جائیں تو وہاں ہاتھ اٹھانا شرک ہے۔ جنت البقیع میں جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی وہاں جا کر ہاتھ نہیں اٹھانے دیے جاتے، کہتے ہیں ایسے ہی گزر جائیں، دل میں دعائیں کریں، کیونکہ ہاتھ اٹھانا معاذ اللہ شرک ہے، قبروں کے سامنے ہاتھ اٹھانا شرک ہے۔ میں نے کہا بتاؤ ہمیں توحید کس نے سکھائی ہے؟ رب کے محبوب نے سکھائی ہے، اور وہی رب کا محبوب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 15 شعبان کی رات جنت البقیع کے قبرستان کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں فرما رہے ہیں۔ لہذا حضور نے بتا دیا کہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھانا کوئی شرک نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قبرستان کی طرف تھا۔ کدھر تھا؟ گل سمجھ آ رہی ہے نا سارے کہ سپیکر دی آواز کے مشکل تے نہیں تو لگ رہی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ام المؤمنین فرماتی ہیں قبرستان کی طرف ہے، میں حضور کے پیچھے آئی ہوں، پیچھے سے میں نے حضور کو دیکھا تو تھوڑی پیچھے ہی میں کھڑی ہو گئی۔ اب ہم کسی کی طرف چہرہ موڑ کے کھڑے ہوں، پیچھے سے اچانک کوئی آ جائے، ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، محسوس تو ہو جاتا ہے، لیکن جاننے کے لیے کہ کون آیا ہے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ پیچھے دیکھیں گے تو پھر پتہ لگے گا پیچھے کون بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز ادھر سے آ جائے، بے شک کی آواز آئے تو میں دیکھوں گا کون بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب اللہ کی عطا سے غیب دان نبی ام المؤمنین فرماتی ہیں میں پیچھے سے آئی ہوں، آدھی رات کا وقت ہے، حضور جب بستر سے اٹھ کے گئے ہیں، میں سوئی ہوئی تھی، حضور جنت البقیع کے اندر ہیں، چہرہ حضور کا دوسری طرف ہے، پیچھ کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی ہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مجھے پہچان لیا کہ پیچھے کون کھڑا ہے، بلکہ ام المؤمنین فرماتی ہیں میرے دل کے اندر جو خیال تھا حضور نے اس کو بھی پہچان لیا، حضور نے اس کو بھی پہچان لیا۔ فرمایا اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ آج 15 شعبان کی رات ہے۔ فرمایا 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا۔ اور ایک بکری کے بال گنے جا سکتے ہیں؟ 10 20 100 50 ہزاروں بکریاں ہوں تو پھر اندازہ لگائیں، ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بھی نہیں۔ فرمایا ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا اس رات کے اندر جن لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو تو نے بخشنا ہے، مولا اس مسجد کے اندر آنے والے ہم سب کے گناہوں کو بھی بخشش عطا فرما، ہماری بھی بخشش عطا فرما۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، بتاؤ پھر اس رات میں عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ابن ماجہ کی کتاب پھر اٹھا لیں، اس کی حدیث نمبر 1388 ہے۔ مولا کائنات کی بات تو اتھینٹک ہوگی کہ نہیں؟ مولا کائنات کا ماننے والا تو کہے نا سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب غروب ہوتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے۔ اللہ آتا جاتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، اللہ اوپر نیچے رائٹ لیفٹ دائیں بائیں جانے سے اللہ پاک ہے، اللہ کہیں نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا، یہ جو سب سے نیچے والا آسمان ہے 7 آسمانوں میں سے، فرمایا سب سے نچلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص تجلی نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے مغرب کی نماز سے لے کر طلوع صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخشش کا پروانہ جاری کر دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبتوں پریشانیوں سے نجات مانگنے والا کہ ہم اسے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں۔ فرمایا شام سے لے کر صبح تک اللہ کی طرف سے منادی یہ ندا کرتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک ہوتی ہے، اور جو رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حضور نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان کی رات آئے، نصف شعبان کی رات آئے، تو میرے آقا نے فرمایا اے علی رات کو قیام کرنا اور دن کے وقت روزہ بھی رکھ لینا۔ رات کو قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، یہ حضور نے حکم دیا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ حضور نے فرمایا رات کو قیام کرنا ہے، دن کو روزہ بھی، کہتے ہیں روزہ کی تو ثابت ہے بھائی حضور فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا میرے دوستو تمہیں مبارک ہو، تم وہ عمل کر رہے ہو جو ام المؤمنین بھی گواہی دے رہی ہے، مولا کائنات بھی گواہی دے رہے ہیں، اور رسول مصطفیٰ خود گواہی پیش فرما رہے ہیں۔ ہم آج یہاں پر جمع ہیں تو ہم حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور اس لیے بدبخت اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس رات کے اندر بھی موبائلوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ اس رات میں بھی ان کو خیال تھا میں کوئی فلم دیکھنی ہے، میں نے کوئی سیریز پوری کرنی ہے، میرا ڈرامہ نہ کہیں رہ جائے۔ اس رات کے اندر بھی بدبخت نہیں ہے وہ، اتنی قیمتی رات، اتنی مبارک رات، اور وہ بستر میں غفلت کے اندر سویا ہوا ہے، اس کو خیال ہی کوئی نہیں یار بخشش بانٹی جا رہی ہے، لنگر بننا شروع ہو جائے، کہیں پہ لنگر بانٹا جا رہا ہو، لوگ جوگ در جوگ بھاگتے ہوئے جا کر چھین رہے ہوتے ہیں، ادب آداب بھی کوئی نہیں پتہ ہوتی، اور یار آج مغفرت مانگی جا رہی ہے، خدا کے بندو آج تو آ کے مغفرت حاصل کر لو، رب کی طرف سے پروانہ جاری ہو گیا ہے۔ لہذا آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ مبارکباد کے مستحق ہے، حضرت صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، انہوں نے محفل کا اہتمام کیا، انتظامیہ نے اس محفل کو سجایا، ہمارے لیے اس محفل میں بیٹھنے کا ذریعہ بنایا، اور پھر آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں، رب کے گھر میں حاضر ہو گئے ہیں۔ کہ مبارک ہو مومنو تمہیں آئی شب برات، مبارک ہو مومنو تمہیں آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے ہے چھائی شب برات، مل کر پڑھ لو نا، رحمت خدا کی بن کے ہے چھائی شب برات، اور رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے ہی بنائی شب برات، ہم نے ہے اس لیے ہی بنائی شب برات، مبارک ہو مومنو تمہیں آئی شب برات، اور کرتے رہے تلاوت و عبادت تمام رات، جڑا جڑا
سمجھے گا دوویں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہے گا۔ ارے کرتے رہے تلاوت و عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، مبارک ہو مومنو تمہیں آئی شب برات۔ اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کے پروانے جاری ہو رہے ہیں۔ حضرات ذوالفقار 15 شعبان کی رات کثرت کے ساتھ لوگ جمع ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کثرت کے ساتھ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں یہ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے۔ آپ بچپن سے لے کر آج تک دیکھ رہے ہیں 15 شعبان کو عبادت ہوتی ہے، رات کو لوگ کثرت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ یعنی چلو مان لیں کہ کچھ لوگ مسجد میں نہیں آتے، لیکن 80% مسلمان تو مسجد میں آتے ہیں نا، توبہ بھی کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ نا کہ توبہ کر لی، اتنی کثرت کے ساتھ لوگ توبہ کرتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات توبہ ہوئی تو 16 شعبان کو معاشرہ بدل جانا چاہیے، سدھر جانا چاہیے، سارے معاملات ٹھیک ہو جانے چاہیے۔ پھر بھی جو ہے وہ چور بازاری کیوں جاری ساری رہتی ہے؟ پھر زناکاری، بدکاری، ناپ تول میں کمی، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، یہ سب کچھ کیوں جاری رہتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم آتے ہیں رسمی طور پر، رسم بن گئی۔ جیسے یہ گولے پٹاخے بجانے والوں کی رسم بن گئی نا، یہ شب برات میں گولے پٹاخے بجاتے ہیں۔ یہ گولے پٹاخے شروع کیسے ہوئے؟ یہ ہندو مسلمان جب اکٹھے رہتے تھے نا، اس رات کے اندر مسلمان عبادت کرتے تھے اور ہندو ان کو تنگ کرنے کے لیے گولے پٹاخے بجاتے ہیں۔ مسلمان عبادت کر رہے ہیں، باہر گولے پھٹائی جاؤ، باہر رولا پائی جاؤ، ان کو تنگ کرو۔ اب ہوا کیا؟ اسلام آہستہ آہستہ عام ہوا، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، مگر وہ جو رسم نسل در نسل چلتی آ رہی تھی نا، وہ ذہنوں سے ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ 15 شعبان پٹاخے بجانے والی رات ہے، شاید اس میں یہی سرسریاں پٹاخے پھٹانے ہیں، یہی رات ہے۔ جو نیک لوگ تھے جنہوں نے مسجدوں میں آنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی اس کو رسم سمجھا۔ وہ 15 شعبان دی رات بھی بسیتی نہیں بڑھے تھے، لوگ کی آکھن گے، انہوں نے بھی 15 شعبان کو آنا شروع کر دیا۔ آئے، رسمی طور پر معافی مانگی، توبہ کی، اٹھ کر گئے، اگلے دن پھر اوجے ہوئے۔ اتنی مبارک رات میں بھی آئے، رسمی طور پر توبہ کی، اٹھ کے چلے گئے۔ دل سے توبہ کی نہیں تو معاشرہ کیسے بدلے؟ اندر سے توبہ نکلی نہیں تو معاشرہ کیسے بدلے؟ تربیت کیسے ہو؟ اصلاح کیسے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر سے توبہ کریں۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ اپنے پرانے گناہوں کو دل میں یاد کرتے ہوئے ندامت و شرمندگی سے سر جھکا لیں کہ یا مولا مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اقرار گناہ کریں، اقرار جرم کریں۔ ایک بندہ اقرار جرم ہی نہیں کرتا، کہتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو پھر معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے تو؟ پہلے تو اپنے گناہوں کو مانو نا کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، یہ خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ جو گناہ گار ہوتا ہے وہ ندامت کے ساتھ آتا ہے کہ ایسے چہرہ لے کے آتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، التجائیں کرو، دعائیں کرو، تو فرمایا رو۔ اگر رونا نہیں آتا نا تو رونے جیسا چہرہ بنا لو، رونے جیسا چہرہ بنا لو۔ اگر وہ کیفیت بھی طاری نہیں ہوتی تو پھر اپنی قسمت نو رو کہ اللہ کہو جی قسمت دے دیتی ہے، کہو جا پتھر دل عطا کر دیتا ہے کہ اس رات نو بھی تانوں رونا نہیں آ رہا، اس رات نو اپنے گناہ یاد کر کے بھی تانوں خیال کوئی نہیں آ رہا، پھر اپنی قسمت کو رو اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ سچے دل سے کیسی توبہ؟ توبہ نصوحہ کرنی ہے۔ توبہ نصوحہ کیا ہے؟ ایسی سچی توبہ کہ جس توبہ کے بعد گناہ پر چلنا، واپس دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہو جائے، اتنا مشکل ہو جائے جس طرح مشکل بکری کے تھنوں میں سے نکالا ہوا دودھ واپس ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا گناہوں پر چلنا مشکل ہو جائے۔ اتنی پکی توبہ سچے دل سے۔ اور شیطان دل میں خیال لاتا ہے یار اے گناہ تے چھڑنا کوئی نہیں، تو کس واسطے معافی مانگنا ہے، لیکن شیطان کی بات کو نہیں ماننا، سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بزرگ جانتے ہیں کہ کتنے عرصے سے بارش نازل نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری بدعمالیاں، ہماری بدعملیاں، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ تبدیل ہو رہا ہے، درخت کاٹ دیے گئے ہیں، اس لیے بارش نہیں ہو رہی، گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، ماحولیاتی تبدیلی آ گئی ہے، اس وجہ سے گرمی ہو گئی ہے سردیوں میں، اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔
وہ خدا کے بندے بارش نہ نازل ہونا یہ رب کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ رب جب بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے وقت پر بارشیں نازل نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قحط سالی پڑ گئی، بارش نازل کوئی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری امت سے کہا چلو بھائی باہر نکلو، کھلے میدان میں جا کر نماز استسقاء ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی طلب کرو اور اللہ کی بارگاہ سے پھر بارش نازل ہوگی۔ ساری قوم میدان میں آ گئی، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بارش مانگی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بارش کا نزول کوئی نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ بارش کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ تو رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس نے ابھی تک اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کوئی نہیں کی۔ ابھی تک ایک گناہگار ایسا ہے، ایک گناہگار بدبخت ہے 70-80 سال سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، فرمایا اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے رحمت کی بارش نازل نہیں ہو رہی۔ یار ایک بندہ بدبخت ہو، ایک گناہگار ہو، رب کی بارش نازل نہ ہو تو سارا معاشرہ ہی گناہگار ہو تو پھر کیا حال ہوگا؟ سارے معاشرے کا ہی بیڑا غرق ہوا ہو تو پھر حال کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اللہ کے نبی تھے اور جلال میں آ کر آپ نے خطاب کیا۔ اور کبھی کبھی جلال میں کیے گئی بات، کسی عالم دین کا خطاب، کسی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہمارے سینے پر ایسے اثر کرتے ہیں، اس طرح ہمیں اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں کہ ہم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہوئے اور جلال میں آ کر کلام کیا، تم میں سے کون بدبخت ہے جس نے اتنے سالوں سے رب کی نافرمانی کی ہے اور سچے دل سے توبہ نہیں کر رہا؟ کون ایسا بدبخت؟ نکل جاؤ ہمارے لشکر سے کہ جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے بارش کا نزول روک دیا ہے، نکلو ہمارے لشکر سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی جلال میں یہ کلام کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت والی بارش کا نزول فرمانا شروع کر دیا، رحمت والی بارش نازل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ وہ بندہ ابھی نکلا کوئی نہیں جو گناہگار بدبخت تھا، ابھی کوئی نکلا کوئی نہیں، تو نے رحمت کی بارش کیسے نازل کر دی؟ رب نے فرمایا ہے موسیٰ تیرے جملے سننے کے بعد اس کا دل بدلا اور اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے، رب نے اپنی رحمتوں کا نزول نازل شروع کر دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ اس لیے حضرات وقار اللہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ وہ رب سنتا ہے لیکن اس کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہو کے تو دیکھیں۔ جس دن ہم نے سچے دل سے ارادہ کر لیا کہ ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی دن رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اور اگر رسمی توبہ کی تو شاید اس رات کے بعد بھی رحمت والی بارش کا نزول نہ ہو، اس لیے کہ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں۔ اور اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ اگر ویسے رشتے ہوں گے تو اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اور یقین جانے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی، لیکن بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے، بڑے بڑے وہ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی، لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی وہ سنبھال رکھتا ہے۔ وہ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی، لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی وہ سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنیوں میں بھی، پر وہ اندھیروں میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے۔ کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے حصے کا رزق بھی سنبھال رکھتا ہے۔ ارے محبت وہ اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے حضرات وقار اس رات کی قدر کریں، اس رات میں سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجائیں کریں۔ یقیناً وہ رب کائنات معاف فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی معافی کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پریشان نہیں ہونا، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے بعد بھی اگر بالفرض پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر گناہ ہو گیا، پھر رب کی بارگاہ میں آ جائیں، وہ بڑا کریم ہے۔ پہلی تو بات ہے گناہ کرنا نہیں،
لیکن اگر ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آ جانا ہے۔ اور یاد رکھیں شب برات میں توبہ کی، اگلے دن پھر توبہ ٹوٹ گئی تو اب اگلی شب برات کا انتظار نہیں کرنا۔ توبہ کرنے کے لیے شب قدر یا شب برات کا انتظار نہیں کرنا، اگلی سانس لینے کا بھی زندگی نے موقع نہ دیا تو لہٰذا جو ہی گناہ ہو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اسی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اسی رات کو بخشتا ہے باقی کسی رات میں بخشتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں پہلی شب جمعہ ہے، جمعہ کی شب ہے جس رات میں اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، اور دوسری فرمایا کہ یکم رجب کی شب ہے جس میں اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، تیسری فرمایا 15 شعبان کی رات ہے جس میں اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، چوتھی اور پانچویں فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات ہے جس میں اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب جمعہ بھی عطا فرما دی ہے اور 15 شعبان کی شب بھی عطا فرما دی، دونوں راتیں ایک رات میں جمع ہو گئی، دونوں فضیلتیں، تو یار یہ ستے ہی خیران ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی جائے۔ میں انہی الکلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ آگے بھی 2 محفل میں شرکت کرنی ہے، پہنچنا ہے بیان کے لیے۔ آپ میرے لیے دعا گو رہیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔